السلام علیکم، پاکستان پراپرٹی لیڈرز کے پلیٹ فارم سے میں محمد مظہر بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، آج ہم اپنے ایک سب آفس ڈی ٹی ٹاور کے اندر موجود ہیں۔ یہ بیسیکلی عرفان بھائی کا آفس جو ہے یہاں پہ ہم آج موجود ہیں اور ان سے ملاقات کے لیے آئے تھے، اور ساتھ میں ہم نے سوچا کہ ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ السلام علیکم عرفان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ عرفان بھائی، ہم آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے مین جناح ایونیو جو بحریہ ٹاؤن کے اندر ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو مین گیٹ کے قریب کی پراپرٹی اور مین جناح ایونیو کی پراپرٹی جو ہے اس کو آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ مین جناح ایونیو کے اے سائیڈ اور بی سائیڈ دو نام جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں بحریہ ٹاؤن کے اندر۔ تو یہ اے سائیڈ اور بی سائیڈ میں دونوں کی اہمیت برابر ہے یا اس میں آپ تھوڑا سا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مظہر بھائی، شکریہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ کسی بھی سوسائٹی میں، دنیا میں کوئی بھی سوسائٹی ہو تو اس کی مین انٹرنس کے پاس کی جو بھی پراپرٹی ہے اس میں ڈاؤن فال نہیں آتا۔ جتنا بھی ڈاؤن فال ہے وہ سب پیچھے کی پراپرٹی میں اپ ڈاؤن ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو مین جناح ایونیو بحریہ ٹاؤن میں ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مین گیٹ سے جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ بی سائڈ ہوتی ہے اور رائٹ سائڈ پہ اے سائڈ ہے۔ یعنی بی سائڈ کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ پاکستان کا قانون ایسے ہی ہے، ہم پیدل چلتے ہیں روڈ پہ یا پھر ہم ڈرائیو کرتے ہیں تو بھی ہم لیفٹ سائڈ پہ ہی ڈرائیو کرتے ہیں۔ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو لامحالہ لیفٹ سائڈ پہ ہی ہم نے انٹر ہونا ہے، تو اس وجہ سے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ رائٹ سائڈ کی اہمیت اس وجہ سے کم ہے کہ وہ ہمیں یو ٹرن لے کے ہمیں رائٹ سائڈ پہ آنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت مین جناح ایونیو پہ جو بلڈنگز ہیں ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، شو رومز کی بڑی امپورٹنس ہے۔ میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ آج سے پہلے جب میں نے سٹارٹ لیا تھا بحریہ ٹاؤن میں 3 سال پہلے، جی، تو توحید اسکوائر کے ساتھ یہ بالکل ڈاؤن ٹاؤن ڈی ٹی ٹاور تھا، زینت پلازا تھا، الفلاح تھا۔ اس کے علاوہ تھوڑا آگے جا کے ڈومینی بزنس سینٹر 1 تھا۔ اے کیو بزنس سینٹر 1 کا جو گرے سٹرکچر کمپلیٹ ہوا تھا جب میں آیا۔ اس کے علاوہ مین جناح پہ دونوں سائڈز پہ کوئی بھی پروجیکٹ نہیں تھا۔ اچھا، 3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اس کی آپ ڈرون فوٹیج دیکھیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی جلدی یہ بلڈنگز بنی ہیں، کنسٹرکشن لیول ان کا بہت آؤٹ کلاس ہے، اور یہ مزید 2 سال کے بعد آپ اس کو مطلب کس طرح دیکھیں گے؟ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے دبئی میں خالد بن ولید روڈ ہے۔ یعنی اس وقت اگر شام کے وقت کوئی 3-4 بجے اگر ہم نیچے جاتے ہیں تو پارکنگ کے لیے جو ہے وہ جگہ نہیں ملتی، اور اتنا زبردست پوری لائف آپ کو نظر آتی ہے اس وقت۔ اچھا عرفان بھائی، اس میں ہم تھوڑا سا ذرا یہ ایکسپلین کریں کہ ریٹس کے حوالے سے اگر ہمارا کوئی ویورز جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میری بھی یار مین جناح ایونیو کے اوپر پراپرٹی ہونی چاہیے، تو آپ اس کو ریکمینڈ کریں گے اے سائیڈ میں، بی سائیڈ میں، گراؤنڈ فلور میں ریکمینڈ کریں گے یا پھر اوپر والے فلورز کے اوپر؟ دیکھیں بی سائیڈ کی اہمیت زیادہ ہے، جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کر دیا آپ کو۔ بالکل۔ تو شو روم جو ہیں، گراؤنڈ فلور کے شو روم، اس کی اہمیت ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ گراؤنڈ فلور کے شو روم جو ہیں چونکہ لفٹ یوز نہیں کرنی پڑتی، اوپر جانا نہیں پڑتا، بس آپ گاڑی سے اتریں اور اپنے شو روم میں داخل ہو گئے ہیں، اور آپ نے جو بھی ڈیل بنانی ہے وہیں سے آپ ریٹرن ہو جاتے ہیں، بیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے گراؤنڈ فلور کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو گراؤنڈ فلور کے اس وقت مارکیٹ میں جو ریٹ ہے مین جناح پہ بی سائڈ پہ، وہ 70,000 سے لے کے 1 لاکھ روپے پر اسکوائر فٹ تک ہیں۔ اچھا، ریٹ اس وقت چل رہے ہیں شو رومز کے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کی رینٹل ویلیو اگر آپ دیکھیں تو رینٹل ویلیو بھی لوکیشن کے اعتبار سے اور پروجیکٹس کی اہمیت کے اعتبار سے اس میں ویریشن آتا ہے۔ یہ 4 لاکھ سے 6 لاکھ روپے تک اس کا رینٹ ہے منتھلی، گراؤنڈ فلور کا۔ یعنی گراؤنڈ فلور کا ایک شو روم کا جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی 5 لاکھ کے پلس مائنس میں، ہاں 5 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ عرفان بھائی اوپر والے جو فلورز ہیں، مثال کے طور پہ اگر کسی کا بجٹ اجازت نہیں دیتا کہ وہ گراؤنڈ فلور کے اوپر شو روم لے، وہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں فرسٹ فلور میں یا سیکنڈ میں یا اس سے بھی اوپر جا کے بجٹ کے حساب سے بندہ، تو اس میں آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ اس میں کتنی رینٹل انکم وہ بندہ حاصل کر سکتا ہے اور کتنے انویسٹمنٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس وقت گراؤنڈ فلور کو چھوڑ کے اوپر آپ کسی بھی فلور پہ جاتے ہیں تو اپروکسیمیٹلی 10,000 پر اسکوائر فٹ سے لے کے 12-14,000 پر اسکوائر فٹ تک اس وقت مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے۔ فلور وائز ویریشن تھوڑا بہت آتا ہے اس میں، اور اس کی رینٹل ویلیو اگر ہم دیکھتے ہیں تو
700 اسکوائر فٹ سے 1000 اسکوائر فٹ تک کا جو آفس ہے اس کی 70,000 80,000 اور ایون کہ 90,000 منتھلی 90,000 روپے منتھلی رینٹ ویلیو جو ہے اس وقت کلائنٹس انجوائے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا عرفان بھائی، میں آخر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. ہمارے بہت سارے کلائنٹس ہیں جو آج بھی اپنی ڈسپیوٹیڈ فائلز جو ہیں وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہت سارے لوگ تو میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے بر وقت ڈیسیجن لیے اور یہ جتنے پروجیکٹ بنے ہیں ان کے اندر انہوں نے اپنی فائلز کو ایڈجسٹ کیا، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی بحریہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی بحریہ جو ہے وہ اس کا کوئی سلوشن ہمارے لیے نکال دے. تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے ان فائلز کو؟ آج بھی یہ مین جناح ایونیو کے اوپر ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیں، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کلائنٹس کے لیے. اس وقت میں اپنا ایکسپیرینس جو بتاتا ہوں، اس وقت ہم جس آفس میں بیٹھے ہیں اس آفس میں بھی فائلز ایڈجسٹ ہوئی ہیں، مائنس کی فائل ایڈجسٹ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. بر وقت جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا، جن میں ڈیسیجن پاور تھی، انہوں نے بر وقت اپنی فائلیں ایڈجسٹ کی اور جتنی اماؤنٹ پیڈ کی تھی ایک پینی بھی کم اماؤنٹ کنسیڈر نہیں ہوئی. جتنی فائل پیڈ تھی وہ ساری 100% کنسیڈر ہوئی ہے. اس کے بعد ریمیننگ اماؤنٹ انہوں نے انسٹالمنٹ میں پے کی ہے. اور اس وقت جن لوگوں نے فائلیں ایڈجسٹ کروائی ہوئی تھی وہ اس وقت رینٹل ویلیو اور رینٹل انکم انجوائے کر رہے ہیں. اور جو لوگ جن میں ڈیسیجن پاور نہیں تھا آج بھی ان کے پاس صرف پیپر ہیں، 2 سال سے 3 سال سے وہ فائل رکھ کے میں سمجھتا ہوں مطلب جب سے لانچ ہوا ہے بحریہ ٹاؤن 6 سال ہو گئے ہیں، 7 سال ہو گئے ہیں، ان کے پاس صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں. بحریہ میں اگر آپ جاتے ہیں تو پھر ریفنڈ اپلائی کے لیے جاتے ہیں تو بھی بہت سارے چکر لگتے ہیں، 3 سے 4 ماہ لگتے ہیں. پھر جا کے کہیں اپروول آتی ہے، اس کے بعد پھر چیک ایشو کیا جاتا ہے. چیک بھی 8 ماہ 10 ماہ یا 1 سال کی ڈیٹ کا پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیا جاتا ہے. وہ جب چیک جاتا ہے بینک میں وہ ڈس آنر ہو جاتا ہے. دیکھیں، انفرادی حیثیت سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم نے جانا ہے سلوشن کی طرف. سلوشن یہی ہے کہ یا تو پھر اور اگر ہولڈنگ کیپیسٹی ہے تو کلائنٹ ہولڈ کریں، ویٹ اینڈ سی کی پالیسی بھی دیکھیں. اگر ہولڈنگ کیپیسٹی نہیں ہے اور اکتاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، بہت سارے کلائنٹ کی کالز آتی ہیں، وہ خود یہاں پہ ہمارا آفس وزٹ کرتے ہیں تو وہ یہی شکوہ کرتے ہیں کہ یار اس کا سلوشن کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے. ایٹ دی اینڈ سلوشن ہم یہی ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی اپنا آپ یہ چھوڑ دو، یہ اپنی فائلیں کسی بھی پروجیکٹ میں ایڈجسٹ کروا کے جنگل سے اٹھ کے منگل میں آ جاؤ. بالکل ٹھیک. تو میں آج بھی یہی سجیشن دیتا ہوں کہ اپنی فائلوں کو ایڈجسٹ کروا کے ایک جو مینٹلی الجھن بنی ہوئی ہے، ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے، اس سے آپ آزاد ہو جائیں، آگے کی چیزوں کو سوچیں آپ. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ عرفان بھائی. ناظرین، یہیں پہ ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. مین جناح ایونیو کی پراپرٹی کو ڈسکس کیا گیا. رینٹل انکم کے لیے اگر آپ جو ہے وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں پھر بھی بہت زبردست اپرچونٹی ہے. اگر آپ خود سے اپنا کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں، مین جناح ایونیو کے اوپر آپ آ کے خود بیٹھنا چاہتے ہیں، اپنا آفس یا شو روم لینا چاہتے ہیں، تو پھر بھی میرے خیال میں یہ بہت ہی زبردست اپرچونٹی ہے. اس کو اویل ضرور کرنا چاہیے. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان پراپرٹی لیڈرز کے پلیٹ فارم سے اللہ حافظ.